الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے نام سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا 13واں درس اور اس کے حصہ سوم کا 4تھا درس ہے جس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ درس سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے جو 18 آیات پر مشتمل ہے، رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4۔ اس ضمن میں سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مضامین کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کہاں ہیں۔ اس منتخب نصاب کا پہلا حصہ جس میں 4 اسباق شامل ہیں وہ جامع دروس ہیں جن میں انسان کی نجات اور فوز و فلاح کے شرائط کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورۃ العصر ان میں پہلا درس ہے، پھر آیہ بر، پھر سورہ لقمان کا 2واں رکوع، پھر حامیم السجدہ کی کچھ آیات۔ یہ چاروں مقامات نہایت جامع ہیں اس اعتبار سے کہ انسان کی فوز و فلاح اور اس کی کامیابی کے جو لوازم اور شرائط ہیں ان سب کا اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان ان چاروں مقامات پر موجود ہے۔ اس کے بعد حصہ دوم میں ایمان کے مباحث آئے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی تفاصیل کیا ہیں، ایمان کن کن باتوں کے ماننے کا نام ہے، ایمان کی اقسام کیا ہیں، ایمان کی ترکیب سنتھیسس کیا ہے، ایمان کیسے وجود میں آتا ہے۔ یہ مباحث ہیں کہ جن پر ہمارا اس منتخب نصاب کا حصہ دوم مشتمل تھا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے اس میں عمل صالح کی تشریح پر کچھ مقامات مشتمل ہیں۔ چنانچہ پہلا درس جو تھا وہ عمل صالح کے ضمن میں انفرادی شخصیت، انفرادی سیرت، انفرادی کردار، ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کو بھی پھر ہم نے 2 حصوں میں منقسم کیا۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی روح سے تعمیر سیرت کے بنیادی جو لوازم ہیں وہ کیا ہے، یا اساسات، تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہے۔ چنانچہ وہ پہلا درس تھا اس تیسرے حصے کا، اور وہ 2 مقامات پر مشتمل ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات۔ دوسرا سبق سورہ فرقان کے آخری رکوع پر مشتمل تھا۔ اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت، یعنی دل آویز شخصیت، بندہ مومن کی شخصیت کے جو خد و خال ہونے چاہیے وہ ہے کہ جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہمارے سامنے آئے۔ یہ 2 دروس گویا کہ انفرادی سیرت، انفرادی کردار، انفرادی سطح پر عمل صالح کی تشریح اور تفسیر پر مشتمل تھے۔ اس سے آگے اب اجتماعیت کی طرف پہلا قدم تھا، عائلی زندگی، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے جس سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ گویا کہ انسانی تمدن اور انسانی اجتماعیت کا پہلا قدم ہے۔ اس عائلی زندگی کے ضمن میں کیا بنیادی ہدایات ہیں؟ اگرچہ اس پر ہمارے اس منتخب نصاب میں تو صرف سورہ تحریم شامل ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے کچھ اضافہ کیا اور خاندان کے استحکام کے لیے جو بنیادیں قرآن مجید نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، سورہ نساء کی آیات کے حوالے سے، کچھ اور مقامات کے حوالے سے ہم نے ان پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اب خاندان کے ادارے سے آگے ہم چلتے ہیں تو خاندان کے مجموعے کا نام، خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ اب جو معاشرتی زندگی کے ضمن میں قرآن کی ہدایات ہیں، در حقیقت یہ ہمارا جو 4تھا درس ہے یہ اس پر مشتمل ہے، اور اس میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے یہ 2 رکوع شامل کیے ہیں، تیسرا اور 4تھا رکوع۔ اس ضمن میں اب پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ معاشرہ کہتے کسے،
اصل میں تو عشر کا لفظ آتا ہے 10 کے لیے، اور اسی مادے سے یہ لفظ جو ہے کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیکن گویا کہ ایک مجموعہ، لوگوں کا مجموعہ، اسی لیے رشتہ داروں کے لیے عشیرہ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور کو جو ابتدائی احکام دیے گئے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 14، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کیجئے اپنے قریبی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو عشیرہ کا لفظ آتا ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے، چنانچہ یہی لفظ 2 مرتبہ آیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بھی اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں۔ بڑی مشہور آیت ہے جو ہمارے اندروس میں بار بار دہرائی گئی ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ معلوم ہوا کہ باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، اور پھر لفظ آیا عشیرتکم۔ یہ عشیرہ جو ہے یہی خاندان، یہی در حقیقت انسان کا کنبہ، خاندان، برادری۔ پھر سورہ مجادلے میں بھی آیا ہے، یہی لفظ آیا ہے اس کی آخری آیت میں، آیت نمبر 22 میں، کہ تم نہیں دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ولو کان آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں یا رشتہ دار ہوں، لیکن تم نہیں دیکھو گے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، وہ ان کے ساتھ کوئی بھی قلبی رشتہ رکھے۔ پھر یہی لفظ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں آیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عاشروہن یہ در حقیقت باب مفعلہ سے ہی لفظ بن گیا، معاشرت۔ معاشرت جو ہے وہ اس سے باب مفعلہ ہے، یعنی مل جل کر رہنا۔ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ معاشرت جو ہے حسن معاشرت کے ساتھ معاملہ کرو۔ گویا کہ جو خاندانی نظام ہے اس میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگرچہ مرد کو قوامیت عطا کی گئی ہے، یہ وہی مقام ہے جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری اس قوامیت جو ہے اس سے استبداد وجود میں آئے اور اس سے ان پر کوئی جبر کیا جائے، ان کے حقوق تلف ہو جائیں، بلکہ عاشروہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ معاشرت، حسن معاشرت کا حکم دیا گیا۔ یہ جو معاشرت ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کے ضمن میں اہم ترین شے تو وہی ہے عائلی نظام، اس لیے کہ معاشرہ کہتے کسے، خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، معاشرے کی اکائی خاندان ہے، اسی لیے لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ خاندان کے سلسلے میں آیا، عاشروہن بالمعروف۔ گویا کہ اگر خاندان کا ادارہ مستحکم ہے تو معاشرہ مستحکم ہوگا، خاندان کے ادارے میں خیر ہے، صلاح ہے، فلاح ہے، پورے معاشرے کے اندر خیر اور صلاح اور فلاح جو ہے وہ اس کا ظہور ہو جائے گا۔ اگر خاندان میں فساد ہے، اس کی چولیں ڈھیلی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پورے معاشرے کی چولیں ڈھیلی ہو جائیں گی اور اس کے اندر فساد کا ظہور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں عائلی قوانین جو ہے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 رکوع مسلسل اسی مضمون پر گئے ہیں، پھر اس کے علاوہ سورہ نساء میں، پھر ایک پوری سورہ طلاق جو ہے اسی موضوع پر قرآن مجید میں ہے، اور بھی مختلف مقامات پر احکام آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم رکھنے پر جتنا زور قرآن مجید میں دیا گیا ہے، جتنے تفصیلی قوانین، عائلی قوانین قرآن میں بیان ہوئے ہیں، اتنے کسی اور شعبہ زندگی سے متعلق قوانین کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہی اصل اکائی ہے۔ خاندان کے اندر استحکام ہو اور صلاح ہو اور فلاح ہو تو پورے معاشرے کے اندر اس کا ظہور ہو جائے گا۔ البتہ اس سے آگے بڑھ کر ایک کانسیپٹ ہے کہ جو قرآن دے رہا ہے، جو اب ہمارے سامنے آئے گا، سوشل ایولز اور سوشل ویلیوز۔ وہ معاشرتی اقدار کون سی ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہیے، کن چیزوں کے اندر ان کو پھیلایا جائے، ان کے لیے ترغیب ہو، تشویق ہو، ان کو پروموٹ کیا جائے، اور وہ سوشل ایولز کون سے ہیں کہ جن کی ایریڈیکیشن مطلوب ہے، کہ ان کا سد باد کیا جائے، دور دور تک راستے روک دیے جائیں۔ تو معاشرے کی اصلاح در حقیقت ان 2 چیزوں پر مبنی ہے کہ سوشل ویلیوز، اعلیٰ جو معاشرتی قدریں ہیں ان کا شعور بھی ہو، ان کا احساس بھی ہو، ادراک بھی ہو، ان کو تقویت پہنچائی جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے، اور سوشل ایونز کے بارے میں ذہن بالکل کلیئر ہو، اور اس کے بارے میں ہر امکانی حد تک کوشش کی جائے کہ ان کا سد باد کیا جائے، انہیں ریڈیکیٹ کیا جائے۔
تو در حقیقت اس مقام پر آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرتی اقدار، مثبت معاشرتی اقدار جن کو اسلام چاہتا ہے کہ فروغ دیا جائے، پروموٹ کیا جائے، وہ کون سی ہیں، اور وہ سوشل ایولز کون سے ہیں جن کو قرآن یہ چاہتا ہے کہ ان کا استیصال کیا جائے، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، ان سے معاشرے کو پاک کیا جائے۔ دوسری بات اس میں یہ جان لیجئے کہ یہ جو انسانی اجتماعیات کا یہ مرحلہ ہے، معاشرہ، در حقیقت جو تمدن کا ارتقاء ہوا ہے تدریجاً، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تک، یا یوں کہیے کہ چونکہ آپ سے پہلے جو اصل میں جو جس کو شریعت کہا جائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں، جن میں کہ آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ در حقیقت اسی شریعت موسوی ہی کی تنفیذ کے لیے اور اسی کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے، ورنہ شریعت جو ہے وہ تو شریعت موسوی ہی تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک۔ شریعت محمدی نے آ کر ریپلیس کیا ہے شریعت موسوی کو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر درود بھی بھیجے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں علیہم الصلاۃ والسلام وصلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ابھی تمدن کا ارتقاء اس سطح تک نہیں آیا تھا جس سے آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں ریاست کا تصور یا کوئی بڑی ایمپائرز کا تصور، بلکہ ابھی صرف معاشرے کا ایک تصور تھا، اور اس معاشرے میں کیا خیر مطلوب ہے، اس معاشرے میں کن برائیوں کو دور کرنا مقصود ہے، اسی حد تک ہدایات تھیں کہ جو اس وقت تک دی گئی ہیں۔ اس اعتبار سے آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن مجید میں جو ملی زندگی اور پھر قومی زندگی اور ریاستی زندگی کی سطح پر جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اگلے درس میں آئیں گی سورہ حجرات میں۔ یہاں در حقیقت وہ مقام ہے کہ جو معاشرتی زندگی تک کی ہدایات پر مشتمل ہے، اور ہمیں سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں یہیں تک بات نظر آتی ہے، اس لیے کہ ابھی ان کے زمانے میں تمدن کا ارتقاء اس سے آگے گیا ہی نہیں تھا۔ اسی اعتبار سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان دو رکوعوں میں جو احکام آ رہے ہیں، اور یہ احکام دونوں طرح کے ہیں، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، ڈوز بھی ہیں، ڈونٹس بھی ہیں، یہ کرو یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، اور یہ ہرگز نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ اوامر اور نواہی جو آ رہے ہیں اس مقام پر، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ کہلاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ جو تورات کے احکام 10 تھے، 10 کمانڈمنٹس، در حقیقت اس مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں انہی کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ یہ ہے گویا کہ قرآن مجید میں جو اب آگے کی تعلیمات آ رہی ہیں ان کے اعتبار سے یہ گویا کہ تمہید ہے، اور اس میں آخری جو ہدایات تھیں جو تورات کی تھیں وہ اس میں شامل کر لی گئی۔ اب اس سے آگے کا معاملہ جو ہے وہ گویا کہ ایکسکلوسیو ہے، وہ شریعت محمدی اور قرآن مجید کی جو تکمیلی ہدایت ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ تو یہ در حقیقت جو احکام 10 ہیں تورات کے 10 کمانڈمنٹس، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا قرآنک ورشن ہے۔ اس اعتبار سے اس سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل کے ان 2 رکوعوں میں اور 18 آیات میں جو احکام آئے ہیں، قرآن مجید میں 3 اور مقامات ایسے ہیں کہ جن پر بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، یہ بعد میں ان کی تلاوت بھی کروں گا، اور ترجمہ جب ہم کریں گے ان آیات کا تو تقابل کے لیے میں چاہوں گا کہ ان مقامات کا بھی ہم ایک سرسری طور پر جو ہے جائزہ لے لیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اور وہاں سے لے کر 38 تک، پھر سورہ انعام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ایک رکوع ہے، اس میں 4 آیات ہیں لیکن 4 آیات طویل ہیں۔ جو ان 2 رکوعوں میں تعلیمات آ رہی ہیں وہ ان ایک رکوع کے اندر موجود ہے۔ گویا کہ ان 2 رکوعوں میں جو ہمارے سامنے قرآن مجید کی تعلیمات آئیں گی، اگر ان کا ایک خلاصہ دیکھنا ہو ایک آیت میں، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ ذرا مزید تفصیل دیکھنی ہو وہ سورہ نساء کی 3 آیات کے اندر، اور زیادہ تفصیل چاہیے ہو تو وہ سورہ انعام کے پورا رکوع ہے، 19واں رکوع اس کے اندر، اور پھر اگر اس کی مزید جو تشریح ہے وہ ہے کہ جو اس مقام پر ہے۔ تو ہمارے تو اس منتخب نصاب میں اصلاً تو ہم جو اس کو ٹیکسٹ کی حیثیت سے پڑھیں گے وہ تو یہی 2 رکوع ہیں، لیکن حوالے کے لیے میں نے کہا ہے، اور بعد میں ہم ایک ان کی تلاوت بھی کر لیں گے تاکہ وہ اصول پھر واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، یہ کتابم متشابہن ہے،
کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں، دہرا دہرا کر بھی آتے ہیں۔ اور اس کا ایک خاص اسلوب یہ ہے جو سورہ ہود کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات بڑی محکم بھی ہیں، بہت گاڑھی، بہت ہی پختہ، بہت پروفاؤنڈ، پھر ان کی تفصیل بھی موجود ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو اس کی بھی ایک مثال ہمارے سامنے آ جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اعتبار سے ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے تمہیداً، کہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی ابتدا میں اور اختتام پر بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں ان کی تاریخ کے 4 ادوار کا ذکر موجود ہے، پھر آخری رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور پھر ان کا مصر سے نکلنا اور ان کا نجات پانا فرعون کے ظلم سے، اور پھر ایک اور بھی ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، یہ قیامت سے قبل جو ہے ان کا ایک نقشہ ہوگا کہ ان کو سمیٹ کر کسی ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا، جس کی کہ اس وقت ہمارے سامنے عملی تعبیر موجود ہے کہ پوری دنیا سے جو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، وہ گویا کہ کھچ کھچ کر جیسے جھاڑو پھیر کر کہیں کوڑے کرکٹ کو کسی جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، ایسا انہیں اسرائیل میں جمع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہی ان کا پھر اجتماعی مدفن بنے گا، وہی ان کا اجتماعی قبرستان بنے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد جن حالات کی خبر دی گئی ہے احادیث صحیحہ میں، تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ کے یہ اس درمیان میں تیسرے اور چوتھے رکوع میں یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، یہ گویا کہ ان کا ورشن ہے، یہ احکام 10 کا جو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب آئیے کہ ہم ان آیات کی تلاوت کر لیں اور ان کا ایک رواں ترجمہ کر لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا مضامین ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر ذرا اس کو فوکس کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو کسی کے اس کے سوا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ ہی جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں سے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور بات کرو ان سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا کر رکھو ان کے سامنے اپنے بازو شفقت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور دعا کیا کرو کہ اے رب میرے ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جیوں کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے باطن کے اندر ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعی نیک ہوئے، اگر تم واقعی درست ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یقیناً وہ یعنی اللہ جو رجوع کرنے والے ہیں ان کو بخشنے والا ہے، ان کو معاف فرمانے والا ہے، ان سے درگزر فرمانے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور قرابت داروں کو ادا کرو ان کا حق، والمسکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور مت اڑاؤ اپنی دولت فضول خرچیوں میں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً مال کو فضول خرچ کرنے والے، فضول خرچیوں میں اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا اور نافرمان ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے مراد جو بھی مانگنے والے ہیں، قرابت دار ہیں، مسکین ہیں، اگر ان سے اعراض کرنا پڑ جائے اس وجہ سے، ابتغاء یہ مفعول لہو ہے، بس سبب اس کے ابتغاء رحمت من ربک، کہ تم خود امیدوار ہو اپنے رب کی رحمت کے، یہ گویا کہ اشارہ، کنایہ، استعارہ ہے کہ اگر تم خود
تنگ دست ہو، تمہارا خود حال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مدد کر سکو، اس وجہ سے تم خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، اس بنا پر اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے بات کہو نرمی کی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور مت کر لو اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا اپنے گردنوں کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی کھول دو انہیں کل کا کل کھول دینا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور ہارے ہوئے تھکے ہوئے بے ہمت ہو کر۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا رب ہی ہے کہ جو کھولتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے یعنی جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف کے باعث، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی رزق دیں گے ان کو بھی اور خود تمہیں بھی، ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا قتل کر دینا بہت بڑی خطا ہے، بڑی نادانی ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے تو قریب تک مت جاؤ، اس کے قریب تک مت پھٹکو، انہ کان فاحشہ، یقیناً وہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر قانون کی زد میں آ گئی ہے کسی کی جان تو بات دوسری ہے، الا بالحق۔ ومن قتل مظلوما، اور جسے قتل کر دیا جائے ناحق ظلم کے ساتھ، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اختیار عطا کر دیا ہے اس کے وارث کو، فلا یسرف فی القتل، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی، یقیناً اس کے ساتھ تعاون ہوگا۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طور سے جو سب سے عمدہ ہو، بہت ہی اعلیٰ، بہت عمدہ، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی پوری پختگی کو، اپنی پوری قوت کو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور عہد کو پورا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پیمانے کو پورا بھرا کرو جبکہ تم ماپ کر دے رہے ہو۔ وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے مفید تر بھی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور مت پیچھے پڑو اس شے کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً کان اور آنکھیں اور دل، کل ذالک کان عنہ مسئول، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر شے کے بارے میں باز پرس ہوگی، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور مت چلو زمین میں اکڑ کر، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یقیناً تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ ہی تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو بلندی میں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام چیزیں ان کی جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ہی ناپسند ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ باتیں جو وحی کی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے، یہ ہے دانائی، یہ ہے حکمت، یہ ہے عقل کی پختگی کی باتیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور ہرگز مت ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر ملامت زدہ ہو کر، دھکے دیے جا کر۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، لوگوں سوچو کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے، ترجیح دی ہے تمہارے رب نے بیٹوں سے، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور خود اپنے لیے فرشتوں کی شکل میں بیٹیاں اختیار کر لی ہیں۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا،
واقعہ یہ ہے کہ تم بہت ہی بڑی بات کہہ رہے ہو، بڑی گستاخی کی بات ہے جو اللہ کی جناب میں کہہ رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے ہم اس کے بارے میں ذرا پہلے تو بحیثیت مجموعی کچھ باتوں پر غور کر لیں۔ اور اس میں اب ہمیں تقابل بھی کرنا ہے۔ پہلی بات جو ہم یہاں پر نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کے اول و آخر توحید و شرک کا بیان ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بات یہاں سے شروع ہوئی اور ختم ہوئی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ بلکہ اس کی پہلی جو آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس سے متصلاً قبل دوسرے رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ بھی اسی موضوع کی ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ ٹھہراؤ۔ لیکن یہ رکوع جو شروع ہوا ہے ہمارے اس درس کی پہلی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اب یہاں پہ جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعمیر کے ضمن میں جو دونوں مقامات ہم نے دیکھے، وہاں اول و آخر نماز کا ذکر تھا، ابتدا بھی ذکر، ابتدا میں بھی نماز کا، اختتام بھی نماز پر، جیسے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور پھر آخر میں والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ معلوم ہوا کہ اول و آخر یہ ہے نماز۔ انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کی جو اساسات ہیں ان کے ضمن میں نماز کی جو اہمیت ہے، وہی جو پورا نظام ہے اجتماعی، معاشرتی نظام سے لے کر اب ریاستی سطح تک، در حقیقت توحید ہے اس کے لیے اول و آخر۔ پورا جو ہماری اجتماعی اقدار ہیں وہ بھی در حقیقت توحید کے برگوبار ہیں۔ پورا جو ہمارا اجتماعی نظام ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست میں اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ حاکمیت، اور توحید کی کرولری کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، حاکم مطلق صرف اللہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آخری۔ اسی طرح معاشری سطح پر، معاشرتی سطح پر انسانوں کی برابری، پیدائشی طور پر کوئی انسان بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، یہ بھی در حقیقت ایک ہی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس اعتبار سے تمام انسان مساوی ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، خالق ہم ہیں تمہارے سب کے، اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وحدت آدم اور وحدت الہ، گویا کہ اس کی بنیاد پر پوری نوع انسانی جو ہے وہ پیدائشی اعتبار سے برابر ہے، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا پورا معاشی نظام ہے اسلام کا، اس میں ملکیت کا تصور، مالک حقیقی صرف اللہ، بندہ مومن امین حق مالک است، بندہ مومن تو در حقیقت امین ہے، ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کے لیے، جیسے حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، چاہے وہ ایک فرد ہو اور چاہے وہ پوری قوم ہو، چاہے وہ پوری نوع انسانی ہو، انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت ابتدا اور انتہا، ان تمام معاملات کا احاطہ کرنے والی شے جو ہے وہ در حقیقت توحید ہے، لہذا یہاں اول و آخر توحید کا ذکر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اختتام لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ البتہ ایک نکتہ اور نوٹ کیجئے، توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید عملی ہے، ایک توحید عقیدے کی۔ توحید عقیدے کا اختتام پر ذکر ہوا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا، اور اس کی ایک اہم ترین جو اس کی ایک قسم ہے کہ جیسے کہ مکے کے لوگوں نے اور عرب کے لوگوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا، افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ وہ ہے عقیدے کی توحید اور عقیدے کا شرک، اور جو ہے توحید عملی اور شرک عملی، اس کے ذکر سے بات شروع کی گئی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ہے توحید عبادت۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت پوجو، مت بندگی کرو سوائے اس کے کسی کی۔ یہ جو ہے عبدیت جو ہے کلیتاً اللہ کے لیے ہو جائے،
فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس بندگی کرو اللہ کی اپنے پورے دین اور پوری اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو توحید کے یہ جو دو پہلو ہیں، توحید عملی اس کا آغاز میں، توحید عقیدے کی اس کا ذکر اختتام پر، لیکن یہ کہ اول و آخر توحید ہے۔ دوسرا معاملہ جو اہم ہے وہ ہے ادائے حقوق کا، جیسے کہ ہمارا جو منتخب نصاب کا تیسرا درس ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں ادائے حقوق کی بحث آ چکی ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، پہلی بات وہاں شروع ہوئی تھی اس سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ تو وہ شکر کا فلسفہ کہ انسان پر جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے اس کا وہ احسان مند ہو، اس کا حق مانے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا شکر کرے۔ سب سے پہلا احسان اللہ کا ہے، اور اس کا احسان کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ اور پھر اللہ کے بعد ادائے حقوق میں والدین سب سے پہلے آئیں گے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کے بعد تدریجاً والدین کے بعد رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، معاشرے میں جو بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی سبب سے امداد کے محتاج ہیں، یہ ان کا ایک حق ہے کہ جو ہر انسان کے اوپر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو در حقیقت اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل بنیادی فلسفہ ہے وہ شکر اور ادائے حقوق، اور اس کے اعتبار سے اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ حکمت کا جو مضمون آیا ہے، چنانچہ اس ابھی ہم نے جو ترجمہ کیا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ باتیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ کی جانب وحی کی ہیں از قسم حکمت۔ اور یہی لفظ ہے کہ جس سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ تو ان دونوں مقامات کے مابین بھی ایک مشابہت ہے، مناسبت ہے، کتاباً متشابہاً مثانیہ، اس کے تقابلی مطالعے سے بھی ہمیں بہت کچھ رہنمائی ملے گی۔ اسی طریقے سے سورہ لقمان کے اس رکوع میں آخری بات آئی تھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، گردن میں خم نہ ہو، کج کلاہی نہ ہو، لوگوں سے اپنی جو ہے وہ رخ کو پھیرا نہ ہوا ہو، بلکہ لوگوں کی طرف کشادہ روئی کے ساتھ انسان ان سے مخاطب ہو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہاں بھی آپ نے دیکھا آخری بات یہی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر وہی توحید کا بیان آیا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ ہمارے اس رکوع میں اس درس میں بھی مشابہت ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل جو تیسرا درس ہے منتخب نصاب کا۔ ایک آپ نے نوٹ کیا ہوگا مشابہت کا معاملہ، سورہ لقمان کا جو آخری رکوع ہے اس میں 3 گناہ آئے تھے سب سے بڑے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ دیکھیں گے کہ یہی 3 چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بھی آ رہی ہیں۔ قتل نفس کا ذکر بہت شد و مت کے ساتھ آیا، قتل ناحق، اور یہ کہ زنا ولا تقربوا الزنا، اس کے تو قریب تک مت پھٹکو۔ اس کے لیے میں بعد میں عرض کروں گا جب تفصیلاً گفتگو ہوگی کہ اسلام کے معاشرتی نظام میں اس کو گویا کہ ایک بہت بڑے ہدف کی حیثیت سے، ایک بڑے آبجیکٹو کی حیثیت سے سامنے رکھا گیا ہے، سد باب زنا کا، اور اس کے لیے یہ کہ دور دور تک رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، جو بھی اس کے دواعی ہو سکتے ہیں، داعیات ہو سکتے ہیں، محرکات ہو سکتے ہیں، ان کا سد باب کیا جائے تاکہ اس کے قریب تک بھی انسان نہ جائے۔ یہ در حقیقت گویا کہ آبجیکٹیوز ہیں، آبجیکٹیو پرنسپلز ہیں اسلامی معاشرت کے، اور اسی پر مبنی ہے سطر کے احکام اور حجاب کے احکام اور سیگریگیشن کے احکام کے جو تفصیل کے ساتھ آئے ہیں قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی۔ تو اس اعتبار سے ایک تو ہمارے منتخب نصاب کے حوالے سے یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اور سورہ فرقان کے آخری رکوع کے ساتھ اس کی مشابہت موجود ہے۔ اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ کر لیجئے ان آیات کا بھی جن کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ جو مضمون یہاں آیا ہے 18 آیات میں 2 رکوعوں میں، وہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر کہاں کہاں آیا ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ کی میں آپ کو 83ویں آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہاں پر بھی دیکھیے ایک آیت کے اندر یہی گویا کہ نقشہ ہے، نٹ شیل میں خلاصہ یہی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب کہ اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کن کن باتوں کا، لا تعبدون الا اللہ، نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، وذی القربى اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہاں پر چونکہ انفاق کا تذکرہ آیا تفصیل کے ساتھ، وہاں جو ہے لفظ زکوٰۃ ہی کے اندر اس کو سمو دیا گیا ہے۔ یہ گویا کہ دین کی تعلیمات کی بنیادیں رہی ہیں ہمیشہ سے، بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ نساء کی آیات ہیں، آیات 36، 37، 38۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اسی طرح حسن سلوک کرو اپنے قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ، اور اس پڑوسی سے جو تمہارا قرابت دار بھی ہے، اور وہ پڑوسی بھی کہ جو اجنبی ہے جس سے کوئی تمہاری قرابت داری نہیں ہے، اور وہ بھی کہ جو تمہارا پہلو میں ساتھی بن جائے، کہیں سفر کر رہے ہو تو سفر میں ساتھی ہے، بس میں جا رہے ہو تو برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ یہ جو گویا کہ پڑوس کے یہ حقوق ہیں، کہ یہ عارضی پڑوس جو ہے اس کی بنا پر بھی حسن سلوک کا وہ شخص مستحق ہو جاتا ہے۔ وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے غلام ہوں، تمہاری کنیزیں ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ جو شیخی خورے ہوں، فخر کرنے والے ہوں، اکڑنے والے ہوں۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو بخل سے کام لیتے ہیں خود بھی اور لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں بخل کا۔ ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو فضل اللہ نے اپنا انہیں عطا کیا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں خوشحال دیکھ کر کوئی سوال ہی کر بیٹھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ناشکروں کے لیے تو ہم نے بہت ہی اہانت آمیز رسوا کن عذاب فراہم کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اس مقام پر آیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی میں پیسہ نہ اڑاؤ، یہاں پہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری میں یا تو نیکی کر رہے ہیں ریاکاری کی، اور یا یہ کہ اپنی دولت کی نمو اور دولت کا جو ہے مظاہرہ مقصود ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن گیا ہو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ دیکھیے یہاں جو فرمایا تھا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، بالکل وہی بات وہاں کہی گئی کہ شیطان جن کا ساتھی بن جائے وہ تو پھر بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اسی طرح اب آئیے کہ ذرا جو قریب ترین آتا ہے اس مقام کے قرآن مجید میں، سورہ انعام کا جو رکوع ہے 19واں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، لوگو آؤ۔ سورہ انعام میں بڑی تفصیلی بحث آئی ہے کہ تم نے کیا ڈھکوسلے جو ہے خود بنا لیے ہیں، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں حیوان جو ہے، فلاں جانور، فلاں اونٹ جو ہے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تم نے جو ایک شریعت من گھڑت بنا لی ہے، یہ نہیں ہے اللہ کی دین کی اصل تعلیم۔ اصل تعلیم کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں، سناؤں کیا چیزیں حرام اور محترم ٹھہرائی ہیں تم پر تمہارے رب نے۔ اب یہاں سے گنتی کیجئے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات یہ کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔
ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے باعث. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی دیں گے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور مت قریب پھٹکو بے حیائی کے کاموں کے، چاہے وہ بالکل کھلم کھلا ہو اور چاہے وہ خفیہ طور پر ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تدبر کر سکو، غور و فکر کر سکو، سوچ بچار کرو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور مت قریب جانا مال یتیم کے مال کے مگر اس طور سے کہ جو نہایت عمدہ ہو، نہایت اعلیٰ ہو. اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کو سنبھال کر رکھو، اس کو بڑھانے کی فکر کرو یتیم کے لیے، اس کو ہڑپ کرنے کی فکر نہ کرو، ہیلوں بہانوں سے اس کو ہڑپ کر جانے کی اسکیمیں نہ بناؤ. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور دیکھو پیمانہ ہو یا وزن کر رہے ہو پورا پورا کیا کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب کوئی بات کہو، کہیں کسی مسئلے میں رائے دو، کوئی فیصلہ کرو تو عدل سے، چاہے وہ قرابت دار ہو. اس کو نہ دیکھو کہ کون تمہارا رشتہ دار ہے کہ جس کی تمہیں کوئی حمایت کرنی ہے یا طرفداری کرنی ہے، بلکہ یہ کہ جو عدل کا تقاضا ہے پورا کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور سب سے بڑھ کر تو جو اللہ کا عہد ہے اسے پورا کرو، اسے نبھاؤ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کر سکو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور دیکھو یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے جو اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو یا یہ کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اب یہاں اشارہ کر دیا گیا یہی چیزیں تھیں کہ جو ہم نے موسیٰ کو عطا کی تھی اور موسیٰ کے ذریعے سے ہدایت بنا کر گویا کہ بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، یہی ہدایات ہیں. اس کے بعد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور موسیٰ کی کتاب کے بعد اب یہ کتاب ہے قرآن حکیم کہ جو ہم نے نازل فرمائی ہے برکت والی بنا کر، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، بچتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم ہوا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کر رہا ہے. دوسری شان یہ قرآن وہ ہے کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ایک آیت میں مضمون دیکھنا ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، 3 آیات میں دیکھنا ہو سورہ نساء کی آیات 36، 37، 38. وہی مضمون ایک پورے رکوع میں دیکھنا ہو سورہ انعام کا 19واں رکوع. وہی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے یہ 2 رکوع کے جو اس وقت زیر درس ہیں. اور ان میں در حقیقت وہ بنیادی اصول دے دیے گئے ہیں، انہی میں وہ ڈوز بھی ہیں ڈونٹس بھی ہیں. کیا کرنا ہے معاشرتی سطح پر، کس شے کو پروموٹ کرنا ہے، کس چیز کی ترغیب دلانی ہے، کس چیز کا فروغ کا اہتمام کرنا ہے، کن چیزوں کا استحصال کرنا ہے، کن چیزوں کا سد باب کرنا ہے. اور یہ ہے اصل حکمت. اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ عقل انسانی ان چیزوں کی اس اصل اہمیت کو نہیں سمجھ سکتی. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ رہنمائی انسان کو عطا ہو سکتی ہے. ذرا سا کہیں عدم توازن پیدا ہوتا ہے انسانی تمدن کے معاملات میں، لیکن پھر یہ کہ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، ذرا سا عدم توازن جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک جو ہے اس سے فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس کا انسان پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتا. جب فساد پیدا ہو چکتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے. لیکن پھر اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے پھر انسان جو کوئی بھی اپنے ذہن سے تجویز کرتا ہے اس میں پھر کہیں اونچ نیچ، پھر کہیں کو عدم توازن. یہی افراط و تفریط ہے در حقیقت کے جو پوری نوع انسانی کا مقدر بنی ہوئی ہے کہ رستزبق یک بنتا افتاد در بندے دیگر. اگر کسی ایک مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے انسان کو تو دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے حکمت کی باتیں،
یہ جو دانائی کی باتیں ہیں، یہ جو انسانی تمدن کے لیے بنیادی اصول ہیں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما سکتا تھا اور اللہ ہی نے عطا فرمائے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان پر غور و فکر کریں، ان پر تدبر کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر یہ کہ ان کو اپنا رہنما بنائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔